میرا سسر دودھ پینے کی ضد کرتا تھا۔ وہ 60 سال کا بوڑھا تھا اور میں نوجوان تھی۔ میری شادی کو کچھ دن ہوئے تھے۔ ایک رات میرا شوہر گھر پر نہیں تھا اور سسر میرے کمرے میں آیا اور مجھے کہنے لگا مجھے دودھ پلاؤ، میں نے دودھ پینا ہے اور ضد کرنے لگا۔ اور پھر سسر نے، میری شادی کو بھی 4 دن ہی گزرے تھے، میرے سسر نے مجھے آواز دے کر پکارا۔ میرے سسرال میں بس میرے سسر ہی رہتے تھے اور میرے شوہر نے شادی کی رات مجھے خاص طور پر کہا تھا کہ میرے ابو کو بہت غصہ آتا ہے ورنہ وہ غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں، اور 4 دن سے میں بھی یہی دیکھ رہی تھی۔ جب بھی میرے شوہر اختر کو ایک آواز دے دیتے تو ان کی رنگت پیلی پڑ جاتی تھی، ایک دم سے گھبراہٹ سی ہوتی ان کو اور وہ فوراً سے کمرے سے باہر نکل جاتے تھے۔ اپنے شوہر کی بدخواستی دیکھ کر میرے دل میں بھی سسر کا بڑا روب تھا۔ اس سے میں تو واقعی رہتی۔ 5واں دن تھا جب صبح اختر نے مجھ سے کہا کہ آج ہم بائک گھومنے جائیں گے۔ میں بھی بہت خوش تھی، لیکن اس وقت میرے سسر نے اختر کو پکارا تو فوراً سے کمرے سے باہر چلے گئے۔ باہر سے مجھے اپنے سسر کی چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ 4 دن شادی کے ہنگامے میں گزر گئے، تمہیں احساس بھی ہے کہ فیکٹری میں تمہارے نہ ہونے کی وجہ سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے، اور آج پھر تم اب چھٹی کر کے بیٹھ گئے ہو۔ ابھی فیکٹری پہنچو اور سارے ورکرز کے سر پر کھڑے ہو تاکہ وہ ٹھیک سے کام کریں۔ تمہاری شادی میں نے اس لیے نہیں کی کہ تم کمرے میں ہی گھس کر بیٹھے رہو، اور اپنی بیوی سے بھی کہہ دو کہ وہ کسی کی ذمہ داری سنبھال لے۔ یہاں کوئی عورت تو ہے نہیں جو اس کے نخرے اٹھائے گی۔ یہ سن کر مجھے غصہ تو بہت آیا تھا۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے ہماری شادی کو، اور ان دنوں میں بھی میں ہی ناشتہ بنا کر دے رہی تھی جس میں میرے سسر کئی خامیاں نکال چکے تھے۔ لیکن اختر نے مجھے پیار سے محبت سے یہی سمجھایا تھا کہ ابو کی بات کا برا مت ماننا۔ اتنے دن تو میں سوچ میں الجھی رہی ہوں کہ سسر کا مزاج آخر ایسا کیوں ہے، لیکن آج جو شور شرابہ میں سسر نے مچایا تھا میں تو بہت گھبرا کے رہ گئی تھی۔ اختر جب کمرے میں داخل ہوئے تو ان کا چہرہ غصہ ہوا تھا۔ کہنے لگے کہ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے فیکٹری جانا پڑے گا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، کام پہلے ہے، باہر ہم پھر کبھی چلے جائیں گے۔ میں نے بھی اعتراض نہیں کیا تھا۔ اختر تو اپنی فیکٹری پر چلا گیا تھا۔ میں نے کچن میں آ کر بے دلی سے برتن دھونے لگی۔ شادی کے تیسرے دن ہی میں نے کھانا بھی بنایا اور گھر کے سارے کام بھی مجھے کرنے پڑے۔ میرے سسر نے نوکرانی کو نکال دیا تھا، کہتے تھے کہ جب بہو گھر میں آ گئی ہے تو صاف بھی وہی کرے گی۔ میں نے پورے گھر کی صفائی کر لی تھی اور تھک ہار کر اب میں اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے جانے لگی تو میرے سسر نے مجھے آواز دی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھے تھے۔ میں نے سسر پر اچھی طرح سے دوپٹہ اوڑھ لیا، لیکن دوپٹہ ریشمی تھا، اس لیے جب اپنے سسر کے کمرے میں گئی میں نے پوچھا ابو جی کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ انہوں نے مجھے سسر کے پاؤں بڑے غور سے دیکھا اور عجیب انداز سے اپنے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہنے لگے دودھ پینا ہے۔ یہ سن کر مجھے سب سے پہلے اپنے دوپٹے کا خیال آیا، کیونکہ میرے سینے سے دوپٹہ سرک چکا تھا۔ میں نے فوراً اپنا دوپٹہ صحیح کیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ مجھ سے اپنے سسر کی یہ حرکت عجیب لگی تھی۔ سسر تو باپ کی جگہ ہوتا ہے اور باپ کبھی بھی بیٹیوں کو سر سے پاؤں تک اس طریقے سے نہیں دیکھتا۔ میں فوراً ہی کچن میں آ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں نے فریزر کھولا اور دودھ کا گلاس پکڑ کے دوپٹہ اچھی طرح سے خود پر لپیٹ کر اپنے سسر کے کمرے میں آ گئی۔ سائڈ ٹیبل پر دودھ کا گلاس رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے سے باہر جاتی مجھ سے سسر کہنے لگے تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ کر بات کر لیا کرو، گھر میں اب تمہارے علاوہ تو کوئی ہوتا نہیں ہے اور میں بڑے دنوں سے اکیلا تھا، اکیلے ہی بیٹھ کر بور ہو جاتا ہوں۔ یہ سن کر میں پریشان سی ہو گئی۔ میرے سسر کے کمرے میں صرف ایک بیڈ تھا، الماری تھی، بیٹھنے کے لیے الگ سے کوئی کرسی نہیں تھی، اس لیے مجھے مجبوراً ہی بیڈ کے کنارے پر ہی بیٹھنا پڑا۔ وہ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، لیکن جیسے انہوں نے دودھ کا گلاس پکڑ کر منہ میں لگایا تو فوراً سے ہٹا لیا۔ کہنے لگے اتنا ٹھنڈا دودھ یہ میں نہیں پی سکتا، مجھے تو گرم گرم دودھ پسند ہے۔ یہ کہتے ہوئے پھر ان کی نظریں میرے چہرے سے ہوتے ہوئے میرے پورے بدن پر سفر کرنے لگی۔
ان کی نظروں میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ میں الجھن کا شکار ہونے لگی تھی۔ میرے ماتھے پسینے کے قطرے صاف دکھائی دینے لگے تھے۔ کہنے لگے جاؤ نہ اسے گرم کر کے لا دو۔ میں دودھ کا گلاس پکڑا کھڑکی کھڑی ہو گئی۔ ویسے تو 3 دن سے میرے سسر بڑے ہی غصے میں بات کر رہے تھے۔ جب اختر گھر میں ہوتا تھا تو ان کا لہجہ بڑا ہی دھیما تھا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ میرے وہی سسر ہیں جو 5 دن سے اختر کو چلا چلا کر بلا رہے تھے اور غصے سے اختر سے باتیں کر رہے تھے، ڈانٹ رہے تھے۔ میں نے دودھ کو پتیلے میں ڈال کر ذرا سا گرم کیا، پھر گلاس میں ڈال کر اپنے سسر کے پاس لے گئی۔ جیسے ہی میں نے گلاس ان کے آگے بڑھایا، انہوں نے دودھ کے ساتھ ساتھ میرا ہاتھ بھی تھام لیا۔ مجھے تو جیسے پورے بدن میں کرنٹ سا لگا تھا۔ میں نے فوراً گھبرا کر ہاتھ پیچھے کرنا چاہا تو انہوں نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں کمرے سے باہر جانے لگی تو کہنے لگی کہ ارے باہر کہاں جا رہی ہو، یہاں بیٹھو میرے پاس، مجھ سے باتیں کرو۔ یہ تنہائی کا سام تو مجھے اور بھی زیادہ ڈسنے لگا تھا۔ یہ کہہ کر سسر نے ٹھنڈی آہ بھری۔ مجھے اب اور بھی زیادہ عجیب سا لگ رہا تھا۔ مجھے تو ان کی باتیں سن کر عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا۔ پھر کچھ کہنے لگے، تم نے شادی کے اگلے دن جو گلابی رنگ کا سوٹ پہنا تھا بڑا پیارا لگ رہا تھا، تم پر آج وہی پہن لینا۔ یہ سب سن کر وہ اور بھی مجھے برا لگا تھا۔ یہ فرمائش تو اختر کو مجھ سے کرنی چاہیے تھی، نہ میرے سسر کو۔ اب سلیم فیکٹری جانا، میرا سسر مجھے اپنے کمرے میں بلا لیتا، مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا، بار بار اپنے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگتا، پھر کہتا مجھے دودھ پینا ہے، مجھے دودھ گرم کر کے دو۔ میں دودھ کا گلاس دے کر جانے لگتی تو میرا ہاتھ پکڑ لیتا، کہتا میرے پاس بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرو۔ میں بھلا کیا باتیں کر سکتی تھی؟ میں کام کا بہانہ بنانے لگتی کہ مجھے کھانا بنانا ہے، برتن دھونے ہیں۔ اصل میں مجھے سب اچھا نہیں لگتا تھا۔ اب میرا دل بے چین سا ہونے لگا تھا۔ سوچ رہی تھی مجھے اختر سے بات کرنی چاہیے، لیکن کیسے کرتی؟ وہ تو اپنے باپ کے ساتھ کانپتا تھا۔ ایک اختر بولتا نہیں تھا، سر جھکائے جی ابو جی ہی کہتا رہتا۔ ایک دن میں کچن کا سارا کام کر رہی تھی کہ میرا سسر اچانک سے کچن میں آ گیا، مجھے پیچھے سے پکڑ لیا، چھٹکے سے ٹیبل سے لگا دیا، پھر جو کچھ میرے ساتھ کیا میں بتا نہیں سکتی۔ میں اپنی عزت بچا کر اپنے کمرے میں چلی گئی، اپنے کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا، کنڈی لگا دی، بیڈ پر بیٹھ گئی، بے چینی اس پر بری طرح سے سوار تھی۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا سسر میرے ساتھ کبھی کوئی غلط حرکت کر سکتا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں سوچ سکتی تھی میں اختر سے بات کروں گی۔ میں نے پورا دن کوئی کام نہیں کیا تھا، اپنے آپ کو کمرے میں بند کر چکی تھی۔ بار میرا سسر میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا چکا تھا۔ اسے بھوک لگی ہے، میں اسے کھانا دوں، لیکن میں نے اسے کچھ نہیں دیا۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ یہی سب کچھ کرتی جو کہ میں نے تھا۔ رات کو میرے دوست دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ اختر تھا، کہنے لگا شازیہ دروازہ کھولو، یہ کیا بدتمیزی ہے، کیوں تم صبح سے دروازہ بند کیے کمرے میں بیٹھی ہو؟ اختر کی آواز سن کر ہی میں نے دروازہ کھولا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو دونوں باپ بیٹے مجھ سے غصے سے دیکھ رہے تھے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔